السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت دوم مطالعہ اسلام۔ آج ہمارا اس کا پہلا لیکچر ہے۔ پیارے بچوں، ہم اپنے پہلے لیکچر میں فرسٹ یونٹ کی ہم ریڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے لیکچر نمبر 2 کے اندر اس کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے۔ آفاق سیریز مطالعہ اسلام جماعت دوم، ہم آج کے اپنے پہلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت کریمہ آپ کو نظر آ رہی ہے بچوں، آپ نے اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ یاد کر کے اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور یہ اللہ کی پہچان ہے۔ پیارے بچوں، ہم اپنے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 1، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک۔ پیارے بچوں، اس سبق کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ پوری کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اس چیز کا علم ہو جانا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر کے اندر صحت مندانہ عادات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس پہلے چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ روزانہ سیر کرنے کے لیے قریبی پارک میں جاتے ہیں۔ ایک دن احمد اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ بھی ان کے ساتھ پارک میں سیر کے لیے گئے۔ صبح کے وقت پارک کی فضا بہت صاف ستھری تھی۔ کیاریوں میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھولوں پر خوبصورت تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ پرندے چہچہا رہے تھے۔ بچوں کو پارک کا ماحول بہت اچھا لگا۔ وہ تتلیوں اور درختوں پر چہچہاتے پرندوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران میں آمنہ کو درخت پر بیٹھی ایک خوبصورت چڑیا نظر آئی۔ آمنہ نے احمد اور ابا جان کو بھی چڑیا دکھائی۔ ابا جان نے کہا، سبحان اللہ۔ احمد نے پوچھا، ابا جان آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ ابا جان، بیٹا، جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ بس بچوں، آپ نے اس پیج پہ ایک چیز دیکھی کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے بچوں؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یاد رکھنا ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ اس پیج کے اوپر ایک سوال بھی ہے آپ سے اور ایک انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ سوال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے انفارمیشن کیا ہے۔ اس دنیا کا سارا نظام وقت کا پابند ہے۔ سورج اور چاند، دن اور رات سب اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتے ہیں۔ چلیں یہ بات میں آپ کو سمجھاتا بھی ہوں کہ صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صبح سورج آپ کو نظر آتا ہے اور سارا دن سورج نظر آتا ہے مگر چاند نظر نہیں آتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک مقررہ اوقات بنائے ہیں، ایک وقت بنایا ہے جس پر وہ آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کبھی سورج نے چاند کو نہیں پکڑا اور کبھی رات نے وقت سے پہلے آنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اب آپ سے سوال یہ ہے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ ویری گڈ، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ جی بچوں، ہم آگے ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ آمنہ، ابا جان کیا یہ درخت، پودے اور پھول بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟
ابا جان جی ہاں، ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان، زمین، چاند اور ستارے سب اس کی مخلوق ہیں۔ انسان کا خالق بھی وہی ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے، وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ احمد، پھر تو ہمیں بھی اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے۔ ابا جان جی ہاں، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے۔ انسان کے لیے اپنے خالق اور مالک کا حکم ماننا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ جی بچوں، اب آپ دیکھیں ایک اور آیت کریمہ ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو بھی بار بار پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے۔ اللہ خالق کل شائن، اللہ خالق کل شائن، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ شاباش بچوں، آپ نے آج کے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی۔ آپ بار بار اس چیپٹر کو پڑھیے گا اور اپنے رجسٹر پر اس کو لکھیں تاکہ آپ کی رائٹنگ کی پریکٹس ہو سکے۔ آپ نے اپنے گھر پہ رہنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے بچوں، اور اس چیپٹر کو بھی بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ اوکے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔